جنوبی پنجاب کے اسلام پسندوں غیرت مند مسلمان بھائیوں کو جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کو اور جنوبی اضلاع صوبہ پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع کے ذمہ داران کو، کارکنان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس عوامی اسمبلی کا انعقاد کیا۔ اس فقید المثال عوامی اسمبلی کا میرے دوستوں اور بھائیوں، عام انتخابات کے بعد جس قسم کے نتائج برآمد کیے گئے، پاکستان کی تاریخ میں اس پر کسی حیرت کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ حسب روایت جو لوگ انتخابات کے نتائج تیار کرتے ہیں انہوں نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا، لیکن یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے کہ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جہاں جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے ماضی کے اندر ان مقتدرہ کا جو پاکستان کے سیاہ و سفید کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے فیصلہ کر لیں، قوم کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے مد مقابل اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک قیادت جمعیت علماء اسلام کی صورت میں دی کہ اس مقتدرہ کی اس منہ زور طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے اکابر اور اسلاف کی روایات کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے آج بھی جمعیت کی قیادت اس مقتدرہ کی فیصلوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ ہم نے 2018 میں بھی ببانگ دہل نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور ہم نے 2024 کے اندر بھی انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہم اپنے ان مرحوم اسلاف اور اکابر کے دیے ہوئے راستے پر گامزن ہیں۔ جب تک اس ریاست کو اس کے آئین کے مطابق جو ہمارے اکابر نے اس ریاست کو دیا نہیں چلایا جائے گا، میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی قیادت کو آپ چوکوں اور چوراہوں میں اپنے مد مقابل پائیں گے۔ آج آپ کو مظفر گڑھ سے جمعیت کا کارکن، جمعیت کی قیادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم تمہارے عام انتخابات کے
اس ڈھونگ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف ہر ممکن مزاحمت کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اگر ہماری قیادت نے ہمیں حکم دیا کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ، خدا کی قسم پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے، لیکن تمہاری غلامی تسلیم کرنے سے ہمارے اکابر میں جو آج زمین میں امانتاً دفن ہے اس نے بھی انکار کیا، انگریز کی غلامی سے بھی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا، اور آج تمہاری غلامی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتی ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام للکار ہے، للکار ہے. 2018 کے انتخابات میں ہم نے انتخابی نتائج کے خلاف میدان عمل میں نکلے. قوم گواہ ہے کہ سیاسی قیادتیں گھٹن کا شکار تھی، سیاستدان گھٹن کا شکار تھے، سیاسی جماعتوں کے کارکن گھٹن کا شکار تھے. یہ علم بغاوت کا اس وقت بھی جمعیت علماء کی قیادت نے بلند کیا. جمعیت کے کارکن نے اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہا. اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو اس گھٹن سے جمعیت علماء نے نکالا. اور پھر آپ کو مظفر گڑھ کے اس سرزمین پر میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے قبل مولانا امجد خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے اکابر کو مختلف آفرز دی گئی، لیکن انہوں نے تحریک کے بعد والے آفرز کا ذکر کیا. 2018 کے انتخابات سے قبل جو آفرز کی تھی اس کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہماری قیادت کو افواج پاکستان کے جرنیلوں نے آفر کی کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے وزارت عظمیٰ کو تسلیم کر لو، ہم تمہیں پاکستان کی صدارت بھی آفر کرتے ہیں، ہم تمہیں پاکستان کے 2 صوبوں کا اقتدار بھی آفر کرتے ہیں. یہ میں آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جتنے غیرت مند آپ ہیں، جتنی وابستگی آئین پاکستان کے ساتھ آپ کی ہے، اس سے بڑھ کر کمٹمنٹ آپ کی قیادت کی ہے. اس آفرز کو جمعیت علماء کی قیادت نے جوتے کی نوک پر رکھا اور ان کو بتایا کہ تم سیاسی جماعتوں کو اقتدار تو دے سکتے ہو، لیکن جمعیت علماء کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ تم سیاسی جماعتوں کو ڈھونگ کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے اقتدار کے مناصب پر بٹھاؤ گے. جمعیت کا کارکن اس کو اقتدار کے تخت سے پھینکے گا. اور ہم نے الحمدللہ یہ ثابت کیا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے اس وقت عمران خان کو تخت پر بٹھایا، اور ہم نے ہماری قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ تحریک چلائی کہ جرنیلوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کو اپنے اس ڈھونگ کے ذریعے سے بٹھائے گئے وزیر اعظم سے بھی دستبردار ہونا پڑا. ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے ساتھ اتحاد میں جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کے حکمرانی کے لیے،
2024 کے انتخابات کے نتائج آ جانے کے بعد قوم نے دیکھا اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے نہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے لیے سیریز پیش کرتے رہے کہ ہم عمران خان کے مقابلے میں تمہاری زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، تمہارے لیے زیادہ سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آج مظفر گڑھ کے اس اجتماع کے ذریعے میں پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر بننے والی صوبائی حکومتوں کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وفاق کے اندر مرکزی حکومت، مرکزی حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح جمعیت کی اس تحریک نے عمران خان کو اقتدار سے باہر پھینکا تھا، اس طرح کے نتائج کے ذریعے اگر تمہیں پاکستان کی افواج نے اقتدار میں بٹھایا ہے تو ہم اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس تحریک کا انجام بھی تمہاری حکمرانی کے خاتمے پر انشاءاللہ ختم کریں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام للکار ہے، للکار ہے۔ میں آج اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرتا چلوں کہ ہمیں تانے دیے گئے کہ چوروں کے ساتھ ملے، ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، لیکن یہ قوم گواہ ہے، پارلیمانی تاریخ میں جمعیت علماء کی تاریخ گواہ ہے، پارلیمانی تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے اندر اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم پیش کی گئی حکومت کی جانب سے تو جمعیت علماء نے اس ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کے اس آرمی ایکٹ کی ترمیم میں کو سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کو سپورٹ کیا، اور مجھے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایسے پارلیمنٹرین بھی ملے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ اپنے اکابر کو بتا دیں کہ ہم نے اس ترمیم کے حق میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا، ہماری قیادت مجبور ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اپنا فیصلہ اپنی ضمیر کے مطابق دیا ہے۔ اور یہ بات تسلیم کرتے ہیں، یہ بات وہ تسلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے ووٹ دیا، پھر فیٹف کے زور پر، فیٹف کے دباؤ پر قانون سازی آئی، جمعیت علماء اسلام نے فیٹف کی قانون سازی کی مخالفت کی، پھر سود کے خلاف کورٹ نے فیصلہ دیا، حکومت اور نیشنل بینک وہ کورٹ کے اندر اپیل میں گئی، جمعیت علماء اسلام نے فلور کے اوپر اپنی حکومت کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر حکومت اس اپیل سے دستبردار نہیں ہوتی تو جمعیت علماء اسلام حکومت کو گرا دے گی، لیکن سود کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کے حق میں آپ کو جانے نہیں دے گی۔ یہ وہ جمعیت علماء کا کردار ہے جس کے بارے میں لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے چوروں کو سپورٹ کیا، ہم نے ڈاکوؤں کو سپورٹ کیا۔ ہم اس وقت بھی آئین کی عملداری کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور ہم آج بھی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہائیبریڈ حکومتوں کے تاریخ سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ
کہ اپوزیشن بھی ان کو ہائیبریڈ چاہیے جو ان کے صحیح کو صحیح کہے اور ان کے غلط کو غلط کہے. تو آج میں اس اجتماع کے ذریعے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء 100 سال سے زیادہ کا تاریخ رکھتی ہے. یہ شیخ الہند کے پیروکار ہے, یہ حضرت مدنی کے پیروکار ہے, یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے پیروکار ہے, یہ حضرت ہزاروی کے پیروکار ہے, یہ حضرت لاہوری کے پیروکار ہے. اور کھڑے ہو کر یہ اجتماع پیغام دے کہ یہ سر برائے فروخت نہیں, یہ سر جھکنے کے لیے نہیں, بلکہ غیرت سے عزت سے جینے کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. کچھ ماہ سے حکومت بنی, کچھ ماہ سے حکومتیں بنی ہیں, کہتے ہیں ہم خارجہ پالیسی, آزاد خارجہ پالیسی دیں گے. تم وزیر خارجہ اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے ہو, تم خاک خارجہ پالیسی دو گے. کہتے ہیں ہم زرعی پالیسیاں دیں گے, آزاد زرعی پالیسیاں دیں گے. تم وزیر خوراک کو اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے, تم داخلہ کے وزیر کو اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے, تم کسی وزیر کو اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. تم خاک اس ریاست کو آزاد پالیسیاں دے سکو گے. اور ماضی قریب میں چند ہفتے قبل آج میں جس شہر کے اندر کھڑا ہوں, جنوبی اضلاع کے جس شہر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ غریب چھوٹے کاشتکار کو, کسان کو, ہاری کو جس طرح کی پالیسی دے کر تباہ و برباد کیا, آپ کو یوریا دیا گیا, سرکار نے اس کا ریٹ 3200 روپے رکھا, بلیک میں 5000 روپے کا بک رہا تھا یا نہیں بک رہا تھا, اور آپ کے 100 من گندم کے لیے ریٹ انہوں نے 9700 روپے رکھا یا نہیں رکھا. یہ آزاد پالیسی ہے آپ کی, یہ آپ کی کسان اور ہاری کے لیے پالیسی ہے, یہ آپ کی کاشتکار کے لیے پالیسی ہے. آپ کو مظفر گڑھ کا کاشتکار, مظفر گڑھ کا ہاری, جنوبی پنجاب کا کسان دہائیاں دے رہا ہے کہ اس کی محنت کے مقابلے میں اگر یہاں پر فرٹیلائزر, میں نام نہیں لیتا, کچھ سرکاری اداروں کے فرٹیلائزرز بھی ہیں اور ان کے اپنے ریٹس بھی ہیں, قوم جانتی ہے, لیکن اس کا تعین تو آپ 50 کلو کے عوض 5000 روپے رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ذریعے کاشتکار جو گندم پیدا کر رہا ہے اس کو خریدنے کے لیے بھی تمہاری سرکاری ڈپارٹمنٹ تیار نہیں ہے. سفارش اور رشوت کے ذریعے تم لوگوں سے گندم خرید رہے ہو. یہی صورتحال پنجاب کے اندر بھی ہے, یہی صورتحال خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہے. میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ کسان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے یا نہیں, آپ نے ہاری کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے یا نہیں, آپ نے مزدور کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے. جمعیت علماء کسان کے پشت پر ہے, کاشتکار کے پشت پر ہے.